بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی بقوة۔ قال ذوالقرنین نے جواب دیا ما مکنی فیہ ربی، جو اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں دیا، خیر وہ بہت بہتر ہے، فأعینونی بقوة تم میرے ساتھ مدد کرو، بقوة جسمانی مدد، اجعل بینکم وبینہم ردما میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار، آتونی زبر الحدید تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین یہاں تک کہ برابر ہو گیا ان دو کناروں کا خلا، قال انفخوا کہا کہ اب اس میں آگ جھونکو، حتی اذا جعلہ نارا یہاں تک کہ جب وہ لوہے کی چادریں آگ بن گئیں، قال آتونی افرغ علیہ قطرا تو کہا ذوالقرنین نے لے آؤ میرے پاس تانبا پگھلا ہوا اور اس پر ڈال دوں۔ کل کے درس میں ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا ذکر ہوا اور پھر تیسرے سفر کا۔ تیسرے سفر میں اس جگہ کے رہنے والے لوگوں نے ذوالقرنین کے سامنے اپنی ایک مشکل کو رکھا تھا کہ اس پہاڑی درے کی اس طرف یاجوج ماجوج رہتے ہیں اور درمیان میں ایک درہ ہے، اس میں سے یہ گزر کر یہاں آتے ہیں تو قتل و قتال کرتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان یہ رکاوٹ بنا دیں، یہ راستہ ان کا جو ہے وہ بند کر دیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ ہم جو ہے اس میں چندہ دیں گے، مالی تعاون کریں گے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، آپ بادشاہ ہیں، اس لیے ساتھ میں ہمارا تعاون بھی ہوگا، آپ بھی کوشش کریں تو ان کے اور ہمارے درمیان دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے، راستہ بند ہو جائے تاکہ یہ ہمیں تنگ نہ کر سکیں، تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ یہ اس قوم والوں نے جو شمال کی جانب تھی، انہوں نے ذوالقرنین سے یہ مطالبہ کیا تو ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت زیادہ ہے، تمہارے چندے کی یا تمہارے مالی تعاون کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جس چیز پر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری دنیا کے بادشاہ رہے ہیں، تو فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ تم اپنی جسمانی قوت سے، جسمانی طاقت سے یا افرادی قوت جو ہے وہ مجھے درکار ہے، اس لیے تم کسی قسم کا مالی تعاون نہ کرو، جسمانی تعاون، افرادی تعاون ضرورت ہے تو اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ مل جاؤ، تمہارا یہ مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، اجعل بینکم وبینہم ردما میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ردما دیوار کو کہتے ہیں، دیوار بنا دوں۔ وہ قوم کے لوگ اس پہ راضی ہو گئے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور وہ جو درہ تھا اسے بند کرنے کا کام شروع ہوا۔ اور یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں تھی بلکہ یہ میلوں کے حساب سے تھی، ایک چھوٹی موٹی دیوار نہیں تھی، اونچائی بھی اس کی اسی طرح اور لمبائی بھی اسی طرح، اور پھر یاجوج ماجوج جیسی مخلوق جو وحشی مخلوق ہے اور طاقتور ہے، ان کے لیے رکاوٹ بنانی تھی۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے آتونی زبر الحدید،
لوہے کی چادریں، لوہے کے تختے اور لوہے کے ٹکڑے تم میرے پاس لے آؤ۔ لائے گئے، سارے کے سارے اکٹھے کیے گئے، اور بعض مفسرین نے بھی اور مورخین نے بھی لکھا کہ ان تختوں کو ایسے جوڑا کہ سب سے نیچے لکڑیاں، اس کے اوپر کوئلے، اور اس کے اوپر وہ لوہے کی چادریں، تختے وغیرہ رکھ دیے گئے، اور اسی طرح اوپر تک ہر تہ میں، یہ کافی اونچی دیوار ہے اور ٹیکنالوجی نہیں تھی، پھر بھی اتنی بڑی دیوار کیسے بن گئی؟ تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب کی جو سائنس ہے وہ اس بات پر حیران ہے کہ ہم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں کہ جو اس ٹیکنالوجی میں شاید ہم سے بہت آگے ہوں، جن میں یہ فرعون وغیرہ کے جو اہرام بنے ہوئے ہیں مصر میں، اور اتنے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے ہیں جن کا ایک ایک پتھر جو ہے وہ ہزاروں کلو گرام سے بھی زیادہ ہے، جو آج کے مشینی دور میں بھی لوگ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے بنایا ہوگا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہو، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت ہی اتنی دی تھی۔ ان قوموں کا ذکر آتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے تھے، تنحتون من الجبال بیوتا، پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنا دیتے تھے۔ ایسی ایسی قومیں بھی آئیں کہ درخت کو وہ یوں اکھاڑ دیتے تھے ہاتھ میں پکڑ کر، جس طرح ہم زمین میں چھوٹا سا کوئی پودا ہو اسے اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے طاقت دی تھی، جسامت بھی تھی ان لوگوں کی، 100 فٹ سے تو بڑے ان کے قد ہوا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح مہارت بھی تھی ان کے پاس۔ تو یہ اعتراض نہیں بنتا کہ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو وہ دیوار کیسے بنا لی ہوگی؟ وہ دیوار کس طرح بنی ہوگی، اتنی بڑی اور اتنی اونچی اور اتنی لمبی دیوار؟ کیونکہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ آج بھی ایسی ایسی دریافتیں ہو رہی ہیں مصر کے اندر اور باقی دنیا کے اندر، جس کا انکار ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں سعودیہ کے کسی علاقے کی ایک تصویر دیکھی تھی، وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں پرانے زمانے کی، اور سیڑھیوں کا فاصلہ کتنا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو ایک سیڑھی کا، یہ سیڑھی ہے یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ، ایک آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کے سر سے بھی اونچی ہے ایک سیڑھی۔ اب ان کا قدم کتنا ہوگا، ان کا قد کتنا ہوگا؟ تو ایسی مخلوق گزری ہے اللہ تعالیٰ کی جو بڑی طاقتور مخلوق تھی۔ تو کہا جی کہ یہ نیچے جو ہے وہ لکڑیاں رکھی، اس کے اوپر کوئلے اور اس کے اوپر لوہے کی چادریں ڈال دی۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، وہ دو پہاڑیوں کا درمیانی جو درہ تھا، دونوں کنارے تھے، ساوا وہ برابر ہو گئے، اوپر تک وہ سارا لوہے کی وہ دیوار بنا دی گئی۔ اور مکمل ہونے کے بعد کہا کہ انفخو، اب آگ لگا دو اس کو، نیچے لکڑیاں تھی، کوئلے تھے، آگ لگا دی گئی، اور خوب آگ لگی جس سے وہ لوہا بالکل پگھل گیا۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ وہ آگ بن گیا، پگھل گیا، پگھل کر یکجان ہو گیا سارے کا سارا، پوری دیوار بن گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو۔ لوہے سے بھی زیادہ سخت کیا ہوتا ہے بھائی؟ تانبا ہوتا ہے، لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے، لوہا پگھل جاتا ہے آسانی سے، اور تانبا جو ہے اس سے بھی زیادہ درجہ حرارت ہو تو تب پگھلتا ہے۔ وہ تانبا پگھلا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اس پوری دیوار کے اوپر انڈیل دیا، پوری کی پوری دیوار وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا سیسا پلائی ہوئی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ بن گئی۔ اور یہ خطرہ جو یاجوج ماجوج کی طرف سے تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا، سونا تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے ہیں، نہ ہی اس پر وہ چڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس میں نقب یا سوراخ لگا سکتے ہیں۔ بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ برابر اس دیوار کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر طریقے سے وہ سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کچھ تھوڑی بہت جو انہیں کامیابی ملتی ہے
رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح دیوار بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تاریخی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے درمیان رکاوٹ بنا دی تو ان کے باپ کی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ہٹا سکیں، ان کو بند کر دیا۔ یہ لوگ کہاں ہیں، کس جگہ ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں سامنے نہیں لا سکتی۔ اور اس کائنات کے اندر کتنے کتنے راز ہیں کہ جن سے انسان کو ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنی تیز ٹیکنالوجی کے باوجود، سائنس کے باوجود، کائنات کے جو راز اللہ نے اس میں رکھے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، ان کے 1-2% پر بھی دنیا متوجہ نہیں ہوئی ہے۔ اب نئی سے نئی دریافتیں ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں اخباروں میں تھا کہ ایک ایسا خلا میں سمندر پانی کا ایک ایسا گولا دریافت ہوا ہے، پتہ چلا ہے اس کا کہ اربوں سمندروں سے بھی زیادہ پانی اس میں موجود ہے۔ اربوں سمندروں سے زیادہ پانی خلا میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اس طرح کی اور کتنی چیزیں ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا۔ تو جب وہ مخفی ہیں تو ان کے بارے میں وہ تحقیق تجسس کرنا کہ یہ چین کے لوگ یا فلاں کی جگہ کا یہ دیوار ہے، چین وہ دیوار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ نہ اس دیوار پر چڑھ سکتے ہیں، نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ اور ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ کوئی میرا اختیار نہیں، یہ کوئی میری طاقت نہیں تھی کہ اتنی بڑی دیوار اور اتنی مضبوط دیوار بنا دوں، یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے۔ جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ سب کے سب اعمال کا جو کام ان سے اچھا ہوتا ہے تو اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں، اپنی طرف نہیں کرتے ہیں۔ اور جو اپنی طرف کرتے ہیں ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی قیامت کا وقوع ہوگا، سورہ اسرافیل پھونک دیا جائے گا تو جَعَلَهُ دَكَّا، جتنی بھی یہ مضبوط دیوار ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، ہم اس روز ان کی یہ حالت کریں گے کہ ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہو جائیں گے۔ اس طرح میں نے بتایا تھا نا، ان کی تعداد انسانوں کے تناسب سے 100 گنا زیادہ ہے، یعنی ایک انسان ہے تو اس کے مقابلے میں 100 یاجوج ماجوج ہیں۔ جب وہ نکلیں گے دیوار ٹوٹے گی، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، پھسلتے ہوئے زمین میں وہ پھیل جائیں گے، گڑبڑ ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے، سب جمع ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پھر دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، پیش کرنا۔ الَّذِي كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ لوگ کہ دنیا میں ہماری یاد سے، یعنی دین حق کے دیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، جو اس آخرت کا انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، جن کے سامنے دین کا ذکر کیا جاتا تو وہ بدک جاتے اور کہتے کوئی آخرت شاخرت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی آنکھوں پر جو پردے ہیں وہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے، دیکھ لیں گے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، سو کیا پھر بھی ان کافروں کا خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے سوا میری بنائی ہوئی مخلوق، میرے بندوں کو اپنا کارساز، معبود، حاجت روا قرار دے دیں؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمان خانے کے بنا لیا، جہنم میں ان کی دعوت ہوگی، میزبانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ